کوئی اور ہے۔ دوسرے ماتریدیہ کہلاتے ہیں یا ماتریدی بھی کہتے ہیں، یا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے سمجھ لیں کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ہم عصر تھے، اور یہ ان کا تعلق جو تھا ماترید ایک علاقہ تھا جو سمرقند کا ایک ذیلی علاقہ کہلاتا ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ماتریدی کہلاتے تھے، ابو منصور ماتریدی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عقائد کے سلسلے میں پیش کردہ دلائل کے سلسلے میں انہی کا اتباع کرتے ہیں، یعنی ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد اسلام کو جن دلائل کے روشنی میں پیش فرمایا اور جو عقائد اسلام پیش کیے امام اعظم اس کو اختیار کرتے ہیں، تو امام اعظم ماتریدی کہلاتے ہیں۔ اور جو احناف اکثر ہیں وہ چونکہ امام اعظم کے جو عقائد اسلام کی وضاحت امام اعظم نے کی، جن دلائل کی روشنی میں کی، انہی کو لے کے چلتے ہیں، لہٰذا وہ ماتریدی کہلاتے ہیں۔ تو یہ کوئی الگ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو دو گروپ بنے بھی اہل سنت کے، ان میں صرف عقائد کو بیان کرنے کے لحاظ سے اختلاف نظر آتا ہے، ان الفاظ کے اعتبار سے حقیقت یہی ہے کہ ان میں اختلاف صرف لفظی ہے، حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ دونوں گروہ جو ہے انہوں نے عقائد اسلام کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا قرآن اور حدیث نے عقیدے بیان نہیں کیے تھے؟ بالکل کیے تھے۔ بعض عقائد تو ایسے ہی تھے جو براہ راست قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہے تھے، اس میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ بعض ایسے گروہ پیدا ہوئے، بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے، جیسے اس زمانے میں معتزلہ ایک فرقہ تھا، ان لوگوں نے خاص طور پر جو قرآن و حدیث کی دلیلیں تھیں ان کی تعویلات غلط کی اور ان سے غلط نتائج مرتب کیے۔ تو ان دو بزرگوں نے پھر درست جو قرآن و حدیث کے موافق اور نبی کریم اور صحابہ کرام کے نظریات کے موافق نتائج تھے وہ مرتب کر کے لوگوں کو بتائے۔ اس لحاظ سے ان کا امت پر بہت بڑا احسان تصور کیا جاتا ہے۔ ابھی یاد رکھیے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اب دو علوم ہمارے سامنے آئے، ایک فقہ ہے اور دوسرا علم کلام ہے۔ فقہ جو ہے یعنی جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں، ان کو آپ ثابت کریں گے چار چیزوں سے، یہ کہہ لیں کہ ان کے چار دلائل ہوتے ہیں، چار ماخذ ہوتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اجماع اور چوتھا قیاس۔ لیکن جب آپ عقیدے کو ثابت کرنا چاہیں گے تو اس کے دلائل تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے دو دلیلیں تو وہی ہیں، یعنی قرآن سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا یا حدیث سے ثابت ہوگا، تیسرا ہے عقل سلیم، اور چوتھا سواد اعظم۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد کو اگر آپ ثابت کرنا چاہیں گے، آپ ایک عقیدہ پیش کرتے ہیں، بھئی یہ میرا عقیدہ ہے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن سے، سنت سے، عقل سلیم سے ثابت کر رہے ہیں یا سواد اعظم سے؟ ان چار میں سے کسی ایک سے ضرور ثابت ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کا مطلب ماخذ ہونا یہ تو بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور سنت سے سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ حاصل کریں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور سنت کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز تھی عقل سلیم۔ عقل سلیم، عقل کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا اللہ نے ہمارے اندر نور پیدا کیا ہے کہ جس نور کی روشنی میں انسان اچھے برے، صحیح غلط، ہدایت گمراہی، گناہ ثواب کی تمیز کر سکتا ہے۔ اس نور کا نام ہوتا ہے عقل۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اس نور کا مستقر اور ٹھکانہ بدن میں کہاں ہے۔ بعض نے کہا یہ قلب میں ہے، بعض نے کہا کہ یہ دماغ میں ہے، ذہن میں ہے، یعنی اس دماغ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں وہ نور ہوتا ہے، اور یہ زیادہ قوی قول ہے کہ عقل جو ہے وہ ہمارے اس مقام پر ہوتی ہے۔ اور تو عقل کو ایسی مادی شے نہیں ہے کہ آپ جسم کا ایک حصہ نکال کے بتائیں یہ عقل ہے، بلکہ عقل صرف ایک نور کا نام ہے کہ جس نور کی روشنی میں انسان صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے۔ جانوروں کے اندر یہی عقل نہیں ہوتی، یہ نور نہیں ہوتا، ان میں صرف احساس و شعور تو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خطرے کو بھانپ لیتے ہیں،
مامتا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر پہچان ہوتی ہے، اپنی ماں کی اولاد ماں کو پہچانتی ہے، لیکن اس کے بعد عقل ان کے اندر نہیں ہے، لہذا وہ ہر گندی چیز میں منہ مار لیتے ہیں، وہ خطرات کی طرف بڑھ جاتے ہیں، انہیں احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یعنی احساس تو ہے لیکن وہ احساس بعض اوقات دیر میں جاگتا ہے، اور اپنی کم عقلی کی بنا پر یا عقل کے مفقود اور معدوم ہونے کی بنا پر وہ اپنے آپ کو خطرات سے دوچار کروا بیٹھتے ہیں۔ تو عقل جو ہے ایک نور کا نام ہے، اور سلیم کا مطلب کہ ہر عیب کمی کوتاہی سے پاک و صاف ہو، تو عقل سلیم سے بھی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل تو تمام انسان اور جنات کے پاس ہے، لیکن وہ سلیم بھی ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ اس صورت میں ہوگا، یا اس کو ہم اس صورت میں سلیم کہہ سکتے ہیں جب انسان کے پاس قرآن و حدیث کے علوم ہوں، وہ ہر گہرائی وغیرہ اچھی طرح جانتا ہو، تب وہ ایک عقیدہ صحیح بیان کر سکتا ہے، ورنہ عقل سلیم عام لوگوں کی جو عقول ہوتی ہیں اس سے وہ کوئی عقیدہ وغیرہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ تو عقل سلیم ضروری ہے، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں عقائد بیان کر دیے گئے تو آخر عقل سے عقیدہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔